اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں آج دو تین موضوع پہ بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے وہی ایک ضروری ریکویسٹ ہے کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور سب سے سینئر صحافی بھی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت میں اداریہ لکھنے سے کیا تھا۔ میں نے ہمیشہ حق سچ کا ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ دیتا رہوں گا۔ اسی وجہ سے ہی میں پیچھے رہ گیا ہوں، نہ میں نام بنا سکا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب اللہ نے میری غیب سے مدد کی ہے۔ میرا اپنا چینل ہے، اس میں حق سچ کی آواز بنتا ہوں، پاکستان کے 26 کروڑ عوام کی آواز بنتا ہوں اور اپنی افواج پاکستان کی آواز بنتا ہوں، اور جو حق ہوتا ہے وہی عوام کو، جو سچ ہوتا ہے وہی عوام کو دکھاتا ہوں۔ اگر آج کل میڈیا جتنے بھی ہیں نا، یہ سب بکا ہوا ہے، تقریباً سب پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آگے آگے پیسہ اور پیچھے پیچھے تمام میڈیا کے چینل کے مالکان بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ ان صحافیوں کو بھی آگے نہیں آنے دیتے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ سچ لکھنا اور سچ بولنا جانتے ہیں، یہ ان کو بھی آگے نہیں آنے۔ میرے جیسے ہزاروں لوگ اور ہزاروں صحافی اور ہیں جو گمنامی کی زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری غیب سے مدد کی۔ اللہ نے مجھے اپنا چینل دیا، حق سچ کی آواز والا چینل دیا ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو وہی کچھ ملے گا انشاءاللہ جو کہ حق اور سچ ہوگا۔ ہمیشہ عوام کو ایک چہرہ دکھایا جائے گا، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے بیوروکریٹس ہو، جو بھی ہوگا نا، اس کا اصل چہرہ دکھایا جائے گا، کسی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ نہ کوئی میرا دشمن ہے، نہ کوئی اس میں میرا دوست ہے۔ ہاں، وہ میرا دوست ہے جو اس ملک کے لیے کام کرے گا۔ جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے، ملک کو برباد کیا ہے، اس حالت تک پہنچا دیا ہے کہ آج ہم بھیک مانگ رہے ہیں پوری دنیا سے، ان لوگوں کا میں نمبر 1 دشمن ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا، کیونکہ اس ملک کو بنانے میں ہمارے آباء و اجداد نے بہت قربانیاں دی ہیں، لاکھوں کروڑوں ماؤں بہنوں نے اپنی عزتیں قربان کی ہیں، لاکھوں کروڑوں بچوں کو شہید کروایا ہے، تب جا کے یہ ملک بنا تھا۔ یہ ملک اتنی آسانی کے ساتھ نہیں بنا تھا کہ تم دونوں ہاتھوں سے لوٹو اور بعد میں 100 کروڑ لوٹو، 5 کروڑ جج کو دو اور بری ہو کے اس کا صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ لے کے آ جاؤ۔ یہ اب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو باقی جیسے ہمارے آرمی میں مکمل طور پہ صفائی ہو گئی ہے، ISI میں مکمل طور پہ صفائی ہو گئی ہے، انشاءاللہ اب ہماری عدلیہ میں بھی صفائی ہونے والی ہے۔ سب سے زیادہ گند عدلیہ میں موجود ہے، اس قدر گند موجود ہے کہ اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے گند ہی گند نظر آتا ہے، حد سے زیادہ گند ہے۔ اور اس میں عدلیہ میں اس وقت شدید ضرورت ہے۔ عدلیہ جب ٹھیک ہو جائے گی نا تو باقی نظام آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا، اور عدلیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے ایک ببر شیر بھیج دیا ہوا ہے جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کی صورت میں ہے، اور انشاءاللہ 10ویں مہینے میں وہ آ جائے گا، لیکن 10ویں مہینے تک انہوں نے بہت ملک کو نقصان پہنچا دینا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو بھی دائرے میں لایا جائے۔ یہ تو سب کو کہتے ہیں کہ دائرے میں اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کریں، اور خود اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکل کے کام کر رہے ہیں۔ کیا جس نے پنجاب میں اور KPK میں جس سنگل بینچ کے جج نے حکم دیا ہے الیکشن کمیشن کو، اس کے پاس اس کے اختیارات تھے؟ نہیں تھے۔ کسی قانون کے تحت وہ حکم نہیں جاری کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک خود مختار ادارہ ہے، اور اس کی طاقت، الیکشن کمیشن کی طاقت جو ہے نا، وہ اس سنگل بینچ سے زیادہ ہے۔ وہ اس کے پاس بھی اختیارات، پوری عدالت کے اختیارات ہیں۔ ایک سنگل بینچ کا جج کیسے دوسری عدالت کو حکم جاری کر سکتا ہے؟ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ اگر یہ گگو بنے ہوئے بیٹھے ہیں نا، جو چیف جسٹس الیکشن کمیشن کے چیف جسٹس صاحب،
چیف الیکشن کمشنر صاحب، ان کو بھی اب جیسے سٹینڈ لیا تھا نا عمران خان کے خلاف، ایسے ہی ان کے خلاف بھی سٹینڈ لینا پڑے گا، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ جو ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں نا، ان سے اب جان چھڑانی پڑے گی۔ یہ جو عمران خان کے ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں، ہر فیصلہ عمران خان کے حق میں آ رہا، وہ پیش بھی نہیں ہوتا ہے تو اس کو ضمانت دے دی جاتی ہے۔ کس قانون کے تحت دی جاتی ہے؟ قانون میں تو لکھا ہے ضمانت حاصل کرنے کے لیے مجرم کا پیش ہونا ضروری ہوتا ہے، کیوں نہیں اس کو پیش کیا جاتا ہے؟ اس پہ کوئی ابھی میڈیکل بورڈ بنائیں، عدلیہ یا اپنی نگرانی میں بنائے، سی ایم ایچ کے سینئر ترین ڈاکٹروں کو لے کے اس کا میڈیکل کروائیں، کوئی اس پہ زخم نہیں ہے، سب فراڈ ہے۔ اس میں یہ عدلیہ بھی شامل ہے، اس فراڈ میں یہ بھی شامل ہے، یہ جج بھی سب ملے ہوئے ہیں، سب۔ کسی ایک عدالت نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی کون سا وہ ہے جو 5 مہینے ہو گئے، کون سی گولی ہے جس کا زخم ہی 5 مہینوں میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان کا کام تھا نا بورڈ بنا دیتے، چلیں جی ہم بورڈ بنا دیتے ہیں، پھر بورڈ جو فیصلہ کرے گا نا اس کے مطابق پھر ہم اس کو استثنا دے دیں گے حاضری سے۔ کیوں بھائی، کیوں اس کو استثنا دیا جا رہا ہے؟ کیوں اس کو ضمانتیں لی جا رہی ہیں بغیر پیش ہوئے؟ یہ اب نہیں چلے گا۔ تو میری یہی اپیل ہے آپ سب سے، پاکستان کے 26 کروڑ عوام سے، کہ یہ میرا چینل حق سچ کا چینل ہے، اس کا ساتھ دیں۔ سب سے پہلے ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اس کے بعد لائک کیا کریں، اور پھر اس چینل کو پورے گھر میں جتنے بھی افراد کے پاس واٹس ایپ بنا ہوا ہے نا، ان سب سے سبسکرائب کروائیں۔ اور اس کے بعد پھر اس چینل پہ بھرپور جو ہے نا آپ لوگوں کو حق سچ کی آواز دکھائی جائے گی۔ ہاں، کسی بندے کے ساتھ کسی تھانے میں زیادتی ہو رہی ہے، اس کا بھی میں ساتھ دوں گا۔ کسی کے گھر پہ، مکان پہ، دکان پہ قبضہ ہو گیا، اس کا بھی میں ساتھ دوں گا۔ اور کسی پہ ناحق ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ بزرگ ہے چاہے کوئی اور ہے، اس کا بھی میں انشاءاللہ ساتھ دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میرے اس چینل کو آپ لوگوں نے مضبوط کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے سبسکرائب کروائیں، اور اس کی میری ویڈیوز کو دیکھا کریں۔ اس میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ سچ ملے گا، یہ ہمیشہ سچ کی آواز بنے گا۔ کیونکہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بول کے بونس پہ چل رہا ہوں اپنی قبر خراب کرنے کا؟ میں نہ رشوت لیتا ہوں، نہ لفافہ لیتا ہوں، اور میں سب سے سینئر صحافی بھی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت میں اداریے لکھنے سے کیا تھا۔ تو میں حق سچ کی آواز ہوں، میرا ساتھ دیں۔ اپنی عوام کو میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اپنی افواج پاکستان کا ساتھ دیں۔ ابھی چاروں طرف سے جتنے بھی غیر ملکی ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، وہ سب طاقتیں، عالمی طاقتیں اکٹھی ہو گئی ہوئی ہیں، اور وہ اب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ان کو کیا جائے، گائیڈ کیا جائے اور کمزور کیا جائے ہماری آرمی کو۔ ہماری آرمی کو کمزور کرنے کے لیے وہ دن رات پورا زور لگا رہے ہیں، اور اس میں آپ لوگوں نے اپنے آرمی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے 26 کروڑ عوام نے کھڑا ہو جانا ہے، اور پھر انشاءاللہ ان کو مکمل ناکامی ہوگی۔ اس وقت جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے میڈیا پہ آرمی کے خلاف، ہمارے جرنیلوں کے خلاف، کوئی جرنیل غدار نہیں ہے، سب وفادار ہیں موجودہ دور کے۔ پہلے والوں کو میں نہیں کہتا ہوں، جیسے ایوب خان تھا، یحییٰ خان تھا، وہ تھے اصل غدار، جنہوں نے ملک کے 2 ٹکڑے کیے تھے اور نام بھٹو کا لگا دیا تھا۔ بھٹو کو تو ٹوٹا ہوا ملک ملا تھا، اس وقت تو یحییٰ خان کی حکومت تھی، بھٹو کی تو تھی ہی نہیں۔ عوام کو کیسے بہلایا جا رہا ہے، کیسے جھوٹ کے پیچھے لگایا گیا ہے، وہ غدار تھے، یہ غدار نہیں ہے۔ یہ اب جو موجودہ میڈیا کا دور ہے، میڈیا بہت فاسٹ ہے، ذرا سا بھی اگر کوئی غداری کرے گا تو وہ فوراً میڈیا میں آ جائے گا۔ یہ سب وفادار ہے ہمارے ملک کے، ہماری آرمی ہماری وفادار ہے، ہماری ایئر فورس ہماری وفادار ہے، ہماری بری فوج ہماری وفادار ہے، یہ ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں۔ ان کا ساتھ دیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور ان کی آواز بنیں۔ میڈیا میں آپ ان کی آواز بنیں گے نا، میڈیا پہ جو پروپیگنڈا مہم چلائی ہوئی ہے نا عمران خان صاحب نے اور ان کے حواریوں نے آرمی کے خلاف، اس میں ان کے پیچھے ان کے غیر ملکی آقا بھی شامل ہیں، انویسٹر جو ہے نا وہ سب غیر ملکی ہیں۔ انہوں نے اتنا پیسہ دیا ہوا ہے نا کہ یہ جو ہمارے عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بھی ان کے آگے بے بس ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ
عوام کے سمندر میں یہ سب بہہ جائیں گے. ہماری آرمی باقی رہے گی، اللہ کا نام باقی رہے گا، اور 26 کروڑ عوام سلامت رہے گی، اور انشاءاللہ یہ ملک بھی سلامت رہے گا. اس ملک کو بھی انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو باقی اس ملک کی اللہ حفاظت کرے. میں آپ سب سے دوبارہ پھر اپیل کر رہا ہوں کہ خدارا اس وقت ہمارا ملک انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. جن لوگوں نے گھروں میں ڈالر چھپائے ہوئے ہیں وہ ڈالر کو نکالیں. ترکی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، وہاں 500 لیرہ کا $1 ہو گیا تھا. 500 روپے پہ ان کا لیرہ کہتے ہیں نا، وہ چلے روپے کی مثال لے لیں، 500 روپے کا $1 ہو گیا ہوا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ڈالر کو اس قدر ویلیو اس کی ڈاؤن کر دی. انہوں نے ڈالر نکال کے پھینکے، وہاں کے لوگوں نے مارکیٹ میں ڈالے، بینکوں کے والے کیے، تو وہاں اتنا ڈالر اکٹھا ہو گیا، لینے والا کوئی تھا ہی نہیں. تو اپنی ویلیو ڈاؤن نہ کریں، اپنے ملک کی ویلیو ڈاؤن نہ کریں. IMF سے جو ہم بھیک مانگ رہے ہیں اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی. وہ ڈالر نکالیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان اگر نہیں شہباز شریف چلا سکتے ہیں تو چھوڑ دیں، ضروری نہیں ہے کوئی گوند کی طرح چپک ہی جائیں اس کرسی کے ساتھ. اگر مطلب نہیں ان سے چلے تو چھوڑ دینا، نہیں تو پھر اپنی عوام سے اپیل کریں، چائنا سے مل کے، روس سے مل کے. تو ان کی کرنسی میں، چائنا کی ین میں کریں، ڈالر میں تجارت نہ کریں، ین میں تجارت کریں. ین تو آسانی کے ساتھ دستیاب ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس میں تجارت کریں. اور جو روس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا تیل کے لیے، روس کی بھی منتیں کر رہے ہیں. ایران میں 11 روپے لیٹر تیل مل رہا ہے. 11 روپے لیٹر ایران سے تیل کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ امریکہ نہیں آپ لوگوں کو کھا جائے گا، وہ کوئی بلا نہیں ہے جو کھا جائے گی، یا آپ لوگوں کو موت نہیں آ جائے گی جو اس سے سستا تیل لے کے عوام کو ریلیف دیں گے. تو ایران ہمیں 11 روپے پر لیٹر پیٹرول دینے کو تیار ہے، تو پھر کیوں نہیں اس سے لیا جا رہا ہے؟ فوری طور پہ ایران سے پیٹرول لیا جائے، ڈیزل لیا جائے، اور اس کو ڈبل ریفائن کر کے تو ہمیں کتنا 50 روپے لیٹر پڑ جائے گا. تو 100 روپے لیٹر دیں عوام کو، 50% پرافٹ کمائی گورنمنٹ. 100 روپے لیٹر میں عوام بھی خوش ہو جائیں گی، تو یہ مہنگائی بھی کنٹرول ہو جائے گی آٹومیٹک. پوچھو تو صحیح نا، کسی تجربہ کار بندے کو بیچ میں ڈالو، پوچھو تو صحیح نا ہم کس لیے ہیں، ہم آپ سے پیسے نہیں مانگ رہے ہیں. میں سابقہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں مسلم لیگ نون ضلع راولپنڈی کا. میرے سے پوچھے تو صحیح نا. مجھے اس لیے اہمیت نہیں دی جا رہی ہے کہ میں چمچہ گیری نہیں کرتا ہوں یا چاپلوسی نہیں کرتا ہوں، وہ کروں گا بھی نہیں انشاءاللہ، کیونکہ میں نے کوئی ذاتی مفاد نہیں اٹھایا، ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا. میں حق سچ کی آواز ہوں، حق سچ کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ حق سچ کے ساتھ ہی رہوں گا. تو باقی اس ملک کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، میرے بچوں کی جان بھی حاضر ہے، ہم سب حاضر ہیں. اب جیسے کروڑوں لوگ قربان ہوئے تھے تب یہ ملک بنا تھا، اور آگے بھی انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، اللہ اس ملک کے افواج پاکستان کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ نیک اور اچھے لوگوں کو آگے آنے کی توفیق دے. میں کہتا ہوں جی، نواز شریف کے 5 سالوں میں جتنی ملک نے ترقی کی ہے، نہ موٹر وے بنا ہے، جہاز بنے ہیں، ہوائی اڈے بنے ہیں، اسپتال بنے ہیں، اسکول بنے ہیں، یونیورسٹیاں بنی ہیں. سب سے بڑا یہ ہے کہ سب سے بڑا نواز شریف کا کارنامہ میں آپ لوگوں کو آج بتا رہا ہوں کہ یہ ہے کہ اپنے جنگی جہاز بنانے کی فیکٹری نواز شریف نے لگائی ہے کامرا میں. اور اتنی بڑی فیکٹری ہے کہ اس کا فرنٹ 32 کلومیٹر ہے. بہت بڑی فیکٹری ہے، آپ لوگ دیکھیں گے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے. تو اس میں دیکھیں چائنا نے کتنی انڈیا نے کتنی ترقی کی ہے، اس کے پاس کوئی اپنا جنگی جہاز بنانے کا کارخانہ نہیں ہے. ملیشیا نے کتنی ترقی کی ہے، جاپان نے کتنی ترقی کی ہے، سعودیہ نے کتنی ترقی کی ہے. کتنے پوری دنیا میں صرف واحد ملک پاکستان ہے جس کے پاس اپنا جنگی جہاز بنانے کی فیکٹری ہے. یہ ورنہ پہلے 4 ممالک تھے اس میں جن کی اجارہ داری تھی، امریکہ، فرانس، روس اور چائنا. یہ 4 ممالک تھے، 5واں ملک پاکستان اس میں شامل ہوا ہے. اور کون لے کے آیا ہے؟ نواز شریف لے کے آیا ہے. اب دوسرے ہم محتاج تھے فرانس کے، فرانس سے لیتے تھے. نواز شریف نے پورا کارخانہ فرانس سے لے کے کراچی میں لگا لیا ہے. اب دوسرے کراچی میں بن رہی ہیں.
اسی طرح بحری بیڑا، ہم دنیا کے محتاج ہوتے تھے بحری جہازوں کے لیے، اب نواز شریف نے کراچی میں بحری بیڑا بنانے کا پورا کارخانہ چائنا سے لے کے لگا دیا ہوا ہے، اب بحری جہاز بھی کراچی میں بن رہے ہیں، اور جنگی جہاز، ہر چیز، ٹینک، توپیں، ہر چیز مطلب پاکستان میں ہی بن رہی ہے۔ ہم اپنے اسلحہ بنانے میں خود مختار ہو چکے ہیں، خود مختار ہو چکے ہیں، ہمیں اب کسی ملک کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے آگے بھیک نہیں مانگنے پڑے گی ہمیں، کیونکہ جب جنگ شروع ہوتی ہے نا، کیوں اب انڈیا جنگ نہیں کر رہا ہے، جیسے جنگ شروع ہوتی ہے نا، سب سے پہلے اسپیئر پارٹ پہ پابندی لگ جاتی ہے اقوام متحدہ کی طرف سے، اب لگائے نا، ہمارے اپنے کارخانے فیکٹریاں موجود ہیں، ہمارے اپنے جہاز بنانے کے موجود ہے پلانٹ، ہر چیز ملک میں نواز شریف نے لگائی ہے، اور نواز شریف کو ہی ان ظالموں نے غدار بنا دیا تھا، غداروں نے اس کو غدار بنا دیا۔ ابھی بھی خدا را پاکستان کے عوام آنکھیں کھولے، واپس نواز شریف کو لے کے آئے، اور وہی اس ملک کو سنبھالے گا، پہلے بھی اس نے سنبھالا تھا، دوبارہ اب انشاءاللہ وہ سنبھالے گا۔ اس کے دور میں دیکھیں پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا، زرداری نے جب حکومت دی تھی 3 ارب ڈالر موجود تھا خزانے میں، جب نواز شریف نے حکومت دی عمران خان کو تو 18 ارب ڈالر موجود تھا خزانے میں، جو کہ اب 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اور وہ سارا ہمارا اپنا تھا، اس میں کسی ملک کے پیسے نہیں رکھے ہوئے تھے۔ اس نے تو خان صاحب نے تو یہ کیا کہ اس سے گروی لے کے نا اسٹیٹ بینک بیچ دیا آئی ایم ایف کو، اور سعودیہ سے 2 ارب ڈالر لے کے بھائی ہمیں صرف خزانے میں رکھنے کے لیے دے دے، نمائش کے لیے، اور 2 ارب ڈالر دبئی سے لیا ہے، وہ 4 ارب ڈالر ہی خزانے میں پڑا ہوا تھا، جس کو وہ خرچ نہیں کر سکتے تھے، وہی بچا ہے، باقی 1 روپیہ بھی نہیں بچا تھا۔ اس مہینے میں سیلریاں دینے کے لیے بھی سرکاری ملازموں کو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، جس کی وجہ سے مجبوراً پھر باجوہ صاحب کو ایکشن لینا پڑا اور اس کو اتارنا پڑا۔ یہ باجوہ صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ملک کا سوچا ہے، ٹھیک ہے غلطی ان سے ہوئی تھی، انہوں نے تسلیم بھی کر لیا ہے، ایک بندہ غلطی تسلیم کر دے، فرشتہ کوئی نہیں ہے، انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے بھی غلطی ہوئی، انہوں نے تسلیم بھی کر لی، تو وہ ملک کے وفادار ہیں، وہ ملک کے غدار نہیں ہیں۔ میں مسلم لیگ نون والوں سے بھی اپیل کروں گا کہ ان کے خلاف کوئی بھی آدمی یہ میڈیا پہ آ کے وہ جو بکواس کرتے رہتے ہیں نا، چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو، مت کیا کریں، کیونکہ انہوں نے جو کارنامہ کیا نا، یہ 75 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ واحد جنرل باجوہ ہے جس نے کہ فوج کو الگ کیا ہے سیاست سے، اور آگے آ کے جو گن تھا آرمی میں وہ صاف کیا ہے جنرل عاصم منیر صاحب نے، اللہ ان کو زندگی دے، سلامت رکھے، اور آئی ایس آئی میں اگر گن تھا تو وہ صاف کیا ہے جنرل ندیم صاحب نے، اللہ ان کو بھی لمبی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، اور اللہ ان کے بچوں کا بھی بھلا کرے۔ میرے دل سے دعا ہے، 75 سال کے بزرگ آدمی کی دل سے دعا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے، جنرل ندیم صاحب کے لیے، اور چاروں کور کمانڈروں کے لیے، اور ہمارے اس وقت جتنے بھی آرمی آفیسر ہیں ان سب کے لیے میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ ان سب کو لمبی زندگیاں دے، ان کے بچوں کو بھی اللہ سلامت رکھے، اسی طرح ایئر فورس کے جوانوں کو اللہ سلامت رکھے، افسران کو، اور اسی طرح نیوی کے افسران کو، جوانوں کو اللہ سلامت رکھے، اسی طرح ہمارے جو رینجرز ہیں ان کے آفیسروں کو اللہ سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمارے افواج پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو پاکستان کو تباہ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔